سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں اور علم حدیث میں حجت ہیں، ان کا ایک مقام ہے علم حدیث میں، علم فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ابتدائی زندگی میں بہت مالدار تھے، بہت دولت مند تھے، ان کی اپنی ذاتی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں اور بڑے بڑے باغات تھے، ان کے سیب کے باغات تھے، اور ان کا دین اسلام کی تعلیمات سے، علم دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سیب کے باغ میں جب سیب پکنے کا موسم آیا تو انہوں نے ارادہ کیا، اپنے احباب کو کہا، دوستوں کو کہا کہ ہم یہاں قیام کریں گے اور سیب کھائیں گے اور شراب پئیں گے۔ تو شراب کے نشے میں تھے، ستار بجا رہے تھے رات کو، تو اسی دوران آپ کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنکھ لگ گئی، سو گئے، ستار بجاتے ہوئے سو گئے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، ستار ہاتھ میں ہے، پھر ستار بجانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خرابی ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، پھر بجانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں، پھر بجانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ ستار بجاتے ہیں تو ستار سے ستار کی آواز نہیں آتی، اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے لیے نرم ہو جائیں؟ قرآن کریم کی اس آیت کی آواز اس ستار سے آتی ہے، فوراً جواباً کہتے ہیں ہاں آج ہے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے، آج عبداللہ ابن مبارک گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، توبہ کرتے ہیں، ماضی کے تمام گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک شرابی شخص، ایک گنہگار شخص، مالدار شخص، دولت مند شخص، وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں عالم بنوں گا۔ ہمارے نوجوان بھی دور حاضر میں 20-22 سال ان کی عمر ہے، کہتے ہیں زندگی برباد کر دی، 25 سال عمر ہے، زندگی گناہوں میں برباد کر دی، ہمارے لیے دعا کیجیے، ابھی گیا کیا ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اب بھی تم عالم دین بن سکتے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سبق حاصل کرو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی، اور علم حدیث میں ان کا ایک مقام ہے، ان کا نام حجت ہے، علم حدیث میں، علم فقہ میں ان کا نام حجت ہے، اور اولیاء کاملین کی صفوں میں وہ ایک چمکتے دھمکتے ستارے ہیں۔ علم تصوف میں ان کا قول حجت ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر دین اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں اور بہت عظیم عالم دین بھی بنتے ہیں۔ یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی زندگی میں خوشی تلاش کرتا تھا کہ کہیں سے خوشی مل جائے۔ کہتے ہیں خوشیوں کے حصول کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی کہ خوشی مل جائے۔ کہتے ہیں لیکن میں خوشیوں کو غلط چیزوں میں تلاش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں خوشیوں کو تلاشتا تھا، کہاں تلاشتا تھا خوشیوں کو؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو دیکھتا، گھر کی زیب و آرائش کو دیکھتا، گھر کی وسعت کو دیکھتا، میرا گھر کتنا کشادہ ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا وسیع ہے۔ کہتے ہیں اپنے گھر کو دیکھتا، لیکن جب کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے گھر کو دیکھتا، چونکہ دوستی مالداروں کے ساتھ تھی، دوستی دولت مندوں کے ساتھ تھی، کہتے ہیں میرے سارے دوست دولت مند تھے، سارے دوست مالدار تھے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر کو دیکھتا لیکن کسی دوسرے دوست کے گھر کو دیکھتا، اس کا گھر جب میرے گھر سے زیادہ بہتر ہوتا، اس کے گھر میں زیادہ سہولتیں موجود ہوتی، اپنے گھر کو دیکھتا عارضی خوشی ملتی، دوست کے گھر کو دیکھتا اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ مہنگا ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ سہولتیں موجود ہیں، کہتے میں پریشان ہو جاتا، پھر اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا، پھر کوئی نہ کوئی ایسا دوست مل جاتا جس کا گھر میرے گھر سے بہتر ہے، پھر پریشان ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں سواری خریدتا، بہترین مہنگی ترین سواری خریدتا، لیکن جب کسی دوست کی سواری کو دیکھتا تو چونکہ دوستانہ ہی سارا مالداروں کے ساتھ تھا، میری دوستیاں ہی دولت مندوں کے ساتھ تھی، تو کوئی ایسا دوست نکل آتا جس کی سواری میری سواری سے بہتر تھی۔ اب غور کریں ذرا، اس کو اپلائی کریں، میں تو اگزامپل دے رہا ہوں، آپ دیکھیں، اپنی لینڈ کروزر کو تصور میں لائیں، اپنی گاڑیوں کے متعلق سوچیں۔ آپ اچھی گاڑی خریدتے ہیں، کسی دوست کی اچھی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں یار میری بھی اس سے اچھی ہو گاڑی، اور یہی پریشانی کا سبب بنتا ہے کیونکہ دوستی ہی ساری مالداروں سے ہے۔ فرماتے ہیں میں بہترین لباس خریدتا، عمدہ لباس، قیمتی لباس خریدتا، خوش ہو جاتا اپنا لباس دیکھ کر، لیکن کسی دوست کو دیکھتا جب اس کا لباس میرے لباس سے بہتر تھا، پریشان ہو جاتا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، یارو ان مالداروں سے دوستی چھوڑ دو۔ کہا میں نے اس کے بعد غریبوں سے دوستی کر لی،
کہا جب سے غریبوں سے دوستی کی ہے، غریبوں کے گھر میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ میری دوستانہ ہے، ان کے ساتھ میری دوستی ہے۔ جب بھی کسی غریب کو دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اور پھر عبادت میں بھی مجھ سے بہتر ہے، تقوی میں بھی مجھ سے بہتر ہے، پرہیزگاری میں بھی مجھ سے بہتر ہے، تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب پھر اپنے گھر آتا ہوں اور اپنے گھر کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، اپنے گھر کی زیب و آرائش کو دیکھتا ہوں، اپنے گھر کی وسعت کو دیکھتا ہوں، تو دل میں تسلی ہو جاتی ہے، مولا میں نااہل، میں نکما، میں ناکارہ انسان، کسی قابل بھی نہیں نیکیوں کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، لیکن تو کتنا کریم ہے کہ میری نااہل ہونے کی باوجود تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہا جب سے غریبوں سے دوستانہ ہوا ہے، جب سے غریبوں سے یاری ہوئی ہے، میں خوش رہنا شروع کر دیا ہے، میں اس وقت سے خوش ہوں۔ تو یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیشہ اپنے سے کم مالدار لوگوں کو دیکھیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ایسے بیماروں سے ملاقات کریں گے، غریبوں کے ساتھ دوستی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔